قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اور دین کی نسبت پر ہمیں اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی اور آگے بڑھ کر پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا فضل عطا فرماتے ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ ہی کی طرف سے توفیق ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اونچے اور عالی مقصد کے لیے، عالی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقل و حرکت کرنے کی اور یہاں پہلے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر جب کوئی نعمت متوجہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے اس پر شکر کا مطالبہ ہوتا ہے کہ میرے بندے میری اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر عمل کے بعد، یہاں تک کہ ہماری دنیاوی ضروریات کے پورا ہونے پر، کھانا پینا، سونا، پیشاب پخانہ، ان ضروریات کے پورا ہونے پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دعائیں ہمیں تلقین اور تعلیم فرمائی جس میں اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر اللہ کے بندے ایماندار بن جائے اور شکر گزار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار قدردان بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے، اور ناقدری کرنے سے، ناشکری کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج دنیا اور دنیا کی چیزوں کی چمک دمک اور اس کو دیکھ دیکھ کر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات سما چکی ہے، اور گویا ہم نے دنیا کی مادی چیزوں کو نعمت سمجھا۔ زمین مل گئی، جائیدادیں مل گئی، دانا پانی مل گیا، اچھی گاڑی مل گئی، اچھا مکان مل گیا، بے شک اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن جس بندے کو دین مل جائے، دینی اعمال کے کرنے کی توفیق مل جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا انعام ہے۔ اس لیے فضائل نماز میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر انعامات کی بارش ہر گھڑی ہر آن ہوتی رہتی ہے۔ نعمتوں کی بارش، انعامات ہر گھڑی ہر آن ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا کسی بندے پر اللہ کا کوئی انعام اس سے بڑا ہوا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 2 رکعت نماز کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی۔ ختم نبوت والی نسبت پر جو اعمال ہو رہے ہیں، ان اعمال میں سے کوئی عمل معمولی نہیں ہے۔ ہاں، ختم نبوت والی نسبت پر جو اعمال ہو رہے ہیں وہ اعمال معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر عمل کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس محنت کی نسبت پر راہ خدا میں نکلنا
مجلسوں میں جم کر بیٹھنا، نماز کی صفوں کو سیدھا کرنا، تو اس کو رہنے دو جیسا ہے ویسا، جس کی مقدر میں ہوا ہوگی جائے گا۔ درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو ختم نبوت والی نسبت پر ہر عمل بڑا وزنی عمل ہے، بڑا بھاری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ختم نبوت والی نسبت پر ہمیں اور آپ کو یہاں جڑنے کی، جمع ہونے کی اور اس اجتماع میں پہلے آنے والوں میں شامل ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو مناسبت سے بدل کر موت تک اس محنت کے ساتھ ہم سب کو جوڑے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ جس اللہ نے اپنے کرم سے چلایا ہے وہ اللہ اپنے کرم سے ہمیں نبھائے رکھے گا۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو اس قابل تو نہیں ہے کہ ختم نبوت والی نسبت پر کچھ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمارے اندر میں اس محنت کے کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھی ہے۔ ہاں، اس محنت کے کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری انسانیت میں سے اس امت کا انتخاب فرمایا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے اس محنت کے لیے۔ کسی نفس پر اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی بساط اور کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر ہمارے اندر میں ختم نبوت والی محنت کی نسبت پر کام کرنے کی صلاحیت اور استعداد نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اگلی امتوں میں سے کسی امت میں پیدا فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جوہر، وہ صلاحیت ہمارے اپنے اندر میں رکھی ہے۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کو ضائع کر دیں۔ جیسے گیہوں کے دانے میں اگنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، اگر اس کو ترتیب کے ساتھ اس پر محنت کی جاتی ہے تو اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ اس کو بیج بنا کر اللہ تعالیٰ اس میں سے فصل چلاتے ہیں، اگاتے ہیں اور زمین کو سرسبز و شاداب فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا وجود، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا وجود بھی دین کی سرسبزی اور شادابی کے لیے رکھا ہے، تاکہ یہ امت اپنی جان، اپنا مال، اپنے جذبات نہج نبوت کے مطابق قربان کرتی رہے اور اللہ تعالیٰ امت کی قربانی پر دنیا میں ہدایت کا فیضان چلاتا رہے، کرتا رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل فرما کر انبیاء علیہ السلام کے آنے کے دروازے کو موقوف کر دیا، لیکن کار نبوت کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تشکیل شدہ مجمع کی، اس امت کی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ترغیب دے کر اس امت سے یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں دین کی نصرت یعنی دین کو پانی پہنچانا، جان مال کی قربانی کے ذریعے سے دین کو پانی پہنچانا۔ دین کی محنت کی مثال پانی کی طرح ہے، سادہ پانی کی طرح ہے۔ ہاں، جیسے اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے دنیا کی مادی چیزوں میں حیات اور زندگی رکھی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ،
اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہر چیز کی حیات اور زندگی رکھی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی محنت کے ذریعے سے دین کے تمام شعبوں کو ہرا بھرا رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ کریں گے اللہ، کریں گے اللہ، آج تک اللہ ہی نے کیا ہے اور آج بھی اللہ ہی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اللہ ہی کریں گے۔ اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اس لیے فرمائی، آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا، دین حق کی محنت کو لے کر اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب فرما دے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کریں گے۔ خوش نصیب ہے اللہ کے وہ بندے، مبارکبادی کے مستحق ہے وہ اللہ کے بندے جن کی جان اور مال اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو بلند کرنے میں، اپنے دین کو سرسبز و شاداب کرنے میں استعمال فرما دے۔ ہاں، اللہ کریں گے، جیسے چاہے کیسے کریں گے۔ اگر میں اور آپ استعمال نہ ہوئے تو اللہ میرا آپ کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کریں گے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانتا ہے، کیسے کریں گے اللہ جانتے ہیں۔ اس اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کرنا چاہا تو آسمانی فضاؤں میں چلنے والے اڑنے والے ابابیل پرندوں کو ذریعہ بنا کر اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت فرما دی۔ اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثور، غار ثور میں حفاظت کرنا چاہا تو اللہ چاہتے تو جبرائیل و میکائیل کو بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکڑی سے جالا تنوا کر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حالانکہ مکڑی کا جالا وہ جالا ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے زیادہ کمزور گھر اگر کسی کا ہے مکڑی کا جالا ہے، ایک جھاڑو لگا لو تو گھر کے سارے جالے صاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کرنے والی ذات ہماری ہے، ہم جیسے چاہے ویسے کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ مجھے اور آپ کو استعمال کر رہا ہے تو یہ میری اور آپ کی سعادت مندی، خوش نصیبی ہے۔ ہم اس پر اللہ کا خوب شکر بجا لائے، یہ نہ سمجھے میں ہوں اور ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھے، کبھی ہمارے دل کے گوشے میں یہ بات نہ آئے، کبھی ذہن و دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ میں میری مسجد کا، میں میرے علاقے کا، میں میرے ضلع کا ذمہ دار ہوں اور مجھ سے کام ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اے لوگو تم فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز، تعریف کے لائق ہے۔ ہاں، وہ چاہے تو کسی اور مخلوق کو کھڑا کر کے ان سے کام لے لے گا اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ابو جہل کو کنارے کر دیا، ابو لہب کو کنارے کر دیا، ہاں، عتبہ شیبہ کو کنارے کر دیا، اور حبشہ کے رہنے والے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اپنا مقرب بنا دیا، روم کے رہنے والے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اپنا مقرب بنا دیا، فارس کے رہنے والے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مقرب بنا دیا، مکہ مکرمہ میں رہنے والے، بیت اللہ کے آس پاس میں رہنے والے، اللہ نے نہ چاہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو پانے کے باوجود، آپ کی ساری برکتیں دیکھنے کے باوجود محروم رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں یہاں پہنچنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا ہی شکر ہے، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ جس کرم سے آپ نے مجھے یہاں پہلے پہنچایا ہے، یا اللہ مجھے یہاں پہنچنے کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہاں، اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہیں، اور مانگے تو کیا مانگے، مقدر کی دنیا تو اللہ دیں گے،
روایتوں میں فرمایا ہے لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ کوئی نفس، کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا دانا پانی مکمل نہ کر لے، اس لیے روزی کے حاصل کرنے میں تو اچھا طریقہ اختیار کرو اور اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ ایک روایت میں فرمایا من توکل علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اللہ پر جیسا توکل، اعتماد، بھروسہ کرنے کا حق ہے، اگر تم ویسا توکل، اعتماد اور بھروسہ کرنے لگو تو اللہ تم کو ویسے روزی دے گا جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے، اپنے آشیانوں سے، اپنے ماڑوں میں سے صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اپنے آشیانوں میں واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مقدر کی دنیا اللہ تعالیٰ دے دیں گے، لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً فرمایا تھا انی لأحبک یا معاذ، آپ نے ان کے عمامے کا شملہ پکڑ کر فرمایا تھا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تم کو چند کلمات سکھاتا ہوں، کبھی بھی ان کو نہ چھوڑنا، ہر نماز کے بعد اللہ سے ان کلمات کے ذریعے سے مانگتے رہنا، کبھی بھی ان کلمات کو نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیہ کلمات بتائے اور فرمایا یہ دعا مانگا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے پر اور تیرا شکر ادا کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ ہاں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دے رہے ہیں اور یہ تعلیم پوری امت کے لیے دے رہے ہیں کہ اگر ذکر کرنے کی توفیق مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، اگر اللہ نہ چاہے گھنٹوں بیٹھے رہیں گے لیکن کبھی اللہ کا لفظ زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، اگر اللہ نہ چاہے، اللہ کی توفیق شامل حال نہ رہے، صبح سے شام گزر جائے گی لیکن ایک مرتبہ بندے کی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر نہیں نکل سکتا۔ اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ توفیق کا دروازہ کھول لیتے ہیں، جس بندے کے لیے وہ تو ہر سانس اللہ 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 ذکرتا رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے پر، اللہ کا شکر ادا کرنے پر، اللہ کی اچھی عبادت کرنے پر ہم اللہ سے مدد مانگنے والے بنے، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والے بنے کہ اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، یہاں رہنے کے اوقات کے اندر میں ہم اپنے وقت کی حفاظت کرنے والے بنے۔ ہاں ہمارا اجتماع ہے، ایک دینی عمل ہے، یہ کوئی میلہ نہیں ہے، ہاں یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی فنکشن نہیں ہے کہ جس کے اندر میں آئے بیٹھے سوئے کھایا پیا بازاروں میں گئے ادھر ادھر ٹہلے اور 2 دن 3 دن کا وقت ضائع کر دیا۔ نہیں، ہم وقت ضائع کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ یوں سنا علماء سے کہ جو وقت کو ضائع کر دیتا ہے تو وقت بھی اسے ضائع کر دیتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، سمے، وقت، یہ گولڈ سونا سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا اگر ایک مرتبہ چلا گیا، چھین لیا گیا، چوری ہو گیا، آج نہیں کل مقدر میں ہوگا تو دوبارہ آ جائے گا، لیکن آج کی تاریخ کے دوپہر کا 1 بجے کا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو زندگی میں کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ ہاں 2023 میں آئے گا لیکن وہ 2022 کا وقت نہیں ہوگا۔ کہنے والے نے کہا ہے سدا دور دورہ دکھاتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں اور گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اس لیے اپنے وقت کی قدر کرنے والے بنے۔ ہم اس پنڈال کے اندر میں گویا ہمارا 2 دن 3 دن کے لیے گویا یہ ہماری عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جنگل کو منگل بنا دیا ہے، قصبے اور شہر کی صورت اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے۔ اس
چار پنڈال کے اندر میں ایک ایسا دینی ماحول قائم کرنے والے بنے کہ غفلت کے بازار میں سے آنے والا، غفلت کے ماحول میں سے آنے والا یہاں آ کر یا تو کسی کو نماز میں دیکھ رہا ہے، یا کسی کو تلاوت میں دیکھ رہا ہے، یا کسی کو دعاؤں میں دیکھ رہا ہے، یا کسی کو دعوت کے عمل میں دیکھ رہا ہے، یا کسی کو انفرادی طور پر کسی کی ذہن سازی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یا کسی کو تعلیم کے حلقے میں دیکھ رہا ہے. ایسا ماحول بن جائے، ایسا ماحول بن جائے کہ گویا صبح و شام یہاں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کے بول بولے جاتے ہوں. ایسی مجلس بن جائے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند بنوایا اور فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بھی اپنے آپ کو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا پابند بنائیے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں. اللہ کرے میرے دوستو ہمارا یہاں آنا ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے، ہمارے اپنے اندر کے بننے کا ذریعہ بن جائے. ظاہر کا بننا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ظاہر میں تو دنیا کے جانور بھی اپنے آپ کو بناتے رہتے ہیں. ہاں، ظاہر کا بننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اور ہمارا ظاہر کا سرمایہ تو یہاں کا یہاں دھرا رہ جائے گا. میری ٹوپی، میرا کرتا، میرا پجامہ، میرے چشمے، میری گھڑی، میرا ظاہر، میرا چہرہ مہرہ، یہ سب کا سب یہاں دھرا رہ جائے گا. میرے ساتھ اگر قبر میں کوئی چیز جائے گی تو اندر کا سرمایہ جائے گا. ہاں، ایمان جائے گا، تقوی جائے گا، توکل جائے گا، زہد جائے گا، قناعت جائے گا. اگر اندر کا سرمایہ ہے اور وہ میرے پاس موجود ہے تو گویا میں آخرت کے اعتبار سے غنی ہوں اور آخرت کے اعتبار سے میرے پاس سرمایہ موجود ہے. لیکن اگر میں نے باہر کے سرمایے کے بنانے کی فکر کی اور اندر کا سرمایہ میرے پاس نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے موت کے وقت میں اندر کے سرمایے سے خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے تو مرنے کے بعد اس انسان سے بڑا بھیکاری کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے ہمارا یہاں پہنچنا ہمارے اپنے بننے کے لیے ہے. اس لیکن بننا موقوف ہے نیت پر. سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنے والے بنے. ہاں، اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. ہر عمل کا مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. اس لیے اپنے نیتوں میں درستگی پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یوں سنا بزرگوں سے کہ اگر نیت میں درستگی ہے، اگر نیت میں صحت اور درستگی ہے، لیکن اگر عمل میں کچھ کوتاہی ہے تو نیت کا اچھا پن عمل کی کوتاہی کو دور کر دے گا اور اللہ کے وہاں قبول کروا دے گا. فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے بنی اسرائیل میں ایک بزرگ کا ایسے زمانے میں جس زمانے میں بہت زیادہ سخت قحط تھا، سخت قحط کی وجہ سے لوگ پریشان حال تھے، کھانے کو بھوکے مر رہے تھے لوگ. ایک اللہ والے کا گزر ریت کے ٹیلے کے پاس سے ہوا. پہاڑ کی طرح ریت کا بہت بڑا ٹیلا تھا. اس اللہ والے کے دل میں بات آئی یا اللہ اگر میرے پاس اس ٹیلے کے برابر اناج ہوتا تو میں یہ سارا اناج بنی اسرائیل میں خیرات کر دیتا. دل میں نیت ارادہ نیکی کا. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی میرے اس فلاں بندے کو خبر دے دو ہم نے تمہارے نامہ اعمال میں ریت کے برابر اناج خیرات کرنے کا ثواب، ٹیلے کے برابر اناج خیرات کرنے کا ثواب لکھ دیا. اس لیے اپنی نیتوں کو درست کرے. اور اگر نیت میں کھوٹا پن ہے، نیت اچھی نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی محرومی کا بلکہ اللہ کے وہاں مردود ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہم نے اور آپ نے بارہا روایت سنی ہوگی کہ جن سے جہنم کو جلایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، وہ 3 قسم کے وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے
اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے، جان لگاتے لگاتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور مال لگاتے لگاتے دنیا میں سخاوت سے مشہور ہو گئے، اور پڑھتے پڑھاتے بڑے علامہ سے مشہور ہو گئے، اور بہت بڑے اعمال کر لیے، لیکن نیت کے کھوٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سے جہنم کے جلنے کی ابتدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمارے یہاں آنے میں ہماری نیت اگر خیر کی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا اس اجتماع میں آنا ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور پتہ نہیں، ہم تو میزبان بن کر کے یہاں آئے ہیں۔ ہم نے 2 مہینے پہلے سے ہمارے اطراف میں زون کی جماعتوں میں جا کر گشتوں کے ذریعے سے، طبقاتی محنت کے ذریعے سے ایک ایک مسلمان کو ہمارے اجتماع میں پہنچنے کی دعوت دی ہے۔ آپ ہمارے اجتماع میں آنا، یہ آنے والا مجمع ہمارا بلایا ہوا مجمع آتا ہے، بن بلایا نہیں، ہمارا بلایا ہوا مجمع آتا ہے۔ اور جب کسی مہمان کو بلایا جاتا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے آنے والے مہمان کی خدمت کی جائے، آنے والے مہمان کا اکرام کیا جائے۔ روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ہاں، ہم سے جو ہو سکے اس کا اکرام کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی آؤبگت کرے، اچھے چہرے کے ساتھ، اور ہسمکھ چہرے کے ساتھ، من وجہ طلق، ہسمکھ چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ آنے والا مجمع پارکنگ میں سے اپنا سامان اٹھا کر آ رہا ہے، ہماری خطہ وار جماعت کے ساتھیوں کی یہ ذمہ داری ہے، اور بعض ساتھیوں کو اس کے لیے مخصوص کر لیا جائے کہ آنے والے ساتھیوں کا استقبال کرے۔ آنے والا ساتھی دور سے آ رہا ہے، دونوں کندھوں پر سامان اٹھایا ہوا ہے، سر پر بستر اٹھایا ہوا ہے، ہاپتا کاپتا گرمی میں آ رہا ہے، ہم کنارے پر چلے گئے، ہم نے اس کا بستر اٹھا لیا، اس کا سامان ہاتھ میں لے لیا، اس کے جوتے اٹھا لیے، اپنے پاس اپنے خطے میں لے کر کے آئے۔ ٹھہرو بھائی، بیٹھو، آپ کا سامان یہی رکھا ہے، بھائی ذرا پانی لے لو، ان کو پانی پلا دیا۔ آنے والے مہمان کا، آنے والے ساتھی کا حوصلہ بڑھ جائے گا، او ہو، میں اس اجتماع میں اجنبی نہیں ہوں، یہاں میرے ایک نہیں انیک دوست ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس طریقے سے خوش آمدید کرنا سکھایا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ طائف کے میدان کے اندر میں، طائف میں خوب محنت کی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لائے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اس کے بعد فتح مکہ ہو گیا، اس کے بعد طائف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لے گئے، لیکن طائف فتح نہیں ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں آ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ہیں، اور طائف اپنے پورے قبیلے کے ساتھ، اپنے پورے تمام قبیلوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے آ رہا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ طائف والے آ رہے ہیں، تو بکریاں چرا رہے تھے، بکریوں کو چھوڑ کر دوڑے ہوئے مسجد نبوی میں جانے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، مغیرہ کیا بات ہے؟ تو مغیرہ نے کہا، ابو بکر، اللہ تعالیٰ طائف کو لے آیا، اللہ تعالیٰ طائف والوں کو لے آیا۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مغیرہ ایسا کرو، تم ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچنے کے آداب بتاؤ، اور یہ خوشخبری مجھے لے جانے دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ خوشخبری پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام استقبال میں کھڑے ہو گئے، ان کا استقبال کیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ رہے ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، بیوی کی بات سن کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امن کو حاصل کر کے وہاں سے دریا میں کشتی میں سوار ہو گئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو صحابہ سے فرمایا، اکرمہ آ رہے ہیں۔ کن کے لڑکے تھے؟ ابو جہل کے لڑکے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ اکرمہ آ رہے ہیں، ان کے باپ کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ کسی مردے کو برا بھلا کہنے سے اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کون ہے؟ اور پھر جب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ قریب آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر بچھا دی اور فرمایا، اکرمہ اس کے اوپر سے آ جاؤ۔
آنے والے کا استقبال اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت اور سنت کی روشنی میں ہمیں بتایا ہے۔ اگر ہماری خطہ وار جماعت کے ساتھی اس طریقے سے آنے والے ساتھی کا استقبال کرنے والے بنیں گے، اس کا تھکن وہی اتر جائے گا۔ اگر اس کو کسی نے بے تکی کوئی بات کی ہوگی، پارکنگ والوں سے کوئی تھوڑا سا کوتاہی ہو چکی ہوگی، یا آنے جانے میں سفر میں کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی اور کوئی ٹینشن کے اندر میں ہوگا، تو یہاں استقبال والوں کی آؤ بھگت سے اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا اور اس کا سینہ بھر جائے گا، اور یہ اس کی ساری مصیبت یا گویا ٹینشن ختم ہو جائے گا، اطمینان سے بیٹھے گا۔ اس لیے ہمارے اندر میں استقبال والوں کی ایسی جماعت ہو جو اس خدمت کو اپنی سعادت سمجھے۔ خدمت سے خدا مل جاتا ہے، اس لیے خدمت کو سعادت سمجھے۔ ایک مسلمان کی حاجت کے پورا کرنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت جو فضائل رمضان کے اندر میں روایت نقل کی گئی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ایک دنیاوی حاجت کو پوری کرنے کے لیے نقل و حرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا کہ فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان کا ہے، تو 10 سال کا اعتکاف جہنم سے کتنا دور کر دے گا؟ کس پر؟ ایک مسلمان کی حاجت کے پورا کرنے پر۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمان کے کام آنے والا بنائے، اکرام ہماری زندگیوں کے اندر میں زندہ ہو جائے۔ بحیثیت اسلام ایک مسلمان ہے، اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے کوتاہی اس کے اندر میں ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے۔ ایک نسبت ایمان کی وجہ سے اگر ہم نے اس کی قدر کر لی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آگے بڑھانے والوں میں سے بنائے گا۔ ہمارے بھائی کو ہمارے مجمع کے اندر میں لے آئے، سامان ایک طرف رکھ لیا، اب اس کی موانست ہم نے گویا اس کو مانوس کر لیا۔ روایت میں فرمایا اس آدمی کے اندر میں کوئی خیر نہیں ہے جو مانوس کرنا نہ سیکھے اور مانوس ہونا نہ سیکھے۔ 2-4 میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کو مانوس کر لیا، اب اس کو ہمارے بغیر چین نہیں پڑے گا۔ وہ نکلا تھا تو اجنبی تھا یہاں، لیکن آنے کے بعد یہ سمجھے گا یہ گویا میرے سب ایک گویا سگے ماں باپ کے یعنی بھائی ہے، ایسا اسے محسوس ہوگا۔ اب ہم آنے والا ساتھی نووارد ہے، کبھی اجتماع میں شریک نہیں ہوا، اسے بیچارے کو معلوم نہیں ہے اسے یہاں کیا کرنا ہے، کہاں میری اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، میں یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، اس کو بٹھا کر ذہن سازی کرنا۔ بھائی ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اعمال ہو رہے ہیں ان اعمال کے اندر میں اطمینان سے ہم شریک ہونے والے بنے، دین کی باتوں کو سننے والے بنے، اجتماعی عمل کے اوقات میں اجتماعی عمل کرنے والے بنے، انفرادی اعمال کے وقت میں انفرادی اعمال کرنے والے بنے، نماز، ذکر، تلاوت، دعا اس کا اہتمام کرنے والے بنے۔ اور اگر کوئی تمہیں ضرورت اور تقاضا ہے، دیکھو وہاں وضو خانہ ہے، اس وضو خانے کے اندر میں وہاں اگر وضو کرنا ہے تو وہاں وضو کرنا ہوگا، وہاں پیشاب کھانا ہے، آؤ چلو میں آپ کو ذرا بتا دوں۔ اگر وہ کوئی بوڑھا آدمی ہے، ہم اس کو اپنا ہاتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے، اس کے لیے لوٹا بھر کر کے رکھ لیا، لوٹا لا کر کے اس کو دے دیا، اس کو وضو کرنے میں مدد دے دی، تو کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہو جائے گا، اور اس کے دل سے دعائیں نکلے گی، اس کے دل سے دعائیں نکلے گی۔ کھانے کی لائن کے اندر میں لمبی لائن ہے، ہم نے دیکھا ایک بوڑھا معذور آدمی پیچھے ہے، اس کو ساتھیوں کو سمجھا بجھا کر خوشامد کر کے اس کو آگے بڑھا دیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مدد کی، اللہ تعالیٰ خدمت کی قدر کرنے والے بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کے چمکنے کا اللہ اس کو ذریعہ بنائے گی۔ اس لیے ہماری خطہ وار جماعت گویا میزبان ہے اور آنے والا مجمع گویا مہمان ہے۔ ہم اپنے وقت کی حفاظت کرنے والے بنے اور اپنے آپ کو 100% یہاں دعوت میں، تعلیم اور تعلم میں، ذکر و عبادت میں، خدمت میں اپنی ترتیب 24 گھنٹے کے اسے بنانے والے بنے کہ 24 گھنٹے میں سے کوئی منٹ ہمارا ضائع نہ ہو۔
ہاں ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو بلکہ ہمارے ہر کام کی ترتیب بنی ہوئی ہو. جیسے نماز کے اندر میں ہماری ترتیب بنی ہوئی ہوتی ہے، یا تو قیام میں ہوتے ہیں یا پھر رکوع میں ہوتے ہیں یا قومہ ہوتا ہے یا سجدہ ہوتا ہے یا قاعدہ ہوتا ہے، گویا عمل کی ترتیب بنی ہوئی ہے. ایسے ہی گویا ہمارے 24 گھنٹے کا ایسا نظام بنے، ہماری ہر خطہ وار جماعت بیٹھ کر اس کی ترتیب بنانے والے بنے. اپنی خطہ وار جماعت میں ایک آدھ دو ساتھیوں کو، ایک ساتھی کو ذمہ دار بنا دیا جائے، اس ذمہ دار کے مشورے سے، اس ذمہ دار کی ماتحتی میں اپنے آپ کو چلانے والے بنے. یہاں آ کر ہم آزاد نہ بنے. آزادی اس دین کے اندر میں آزادی نہیں ہے، دین کے اندر میں تو پابندی ہے، اور یہ پابندی موت تک ہے. جب موت پابندیوں کے ساتھ آ گئی تو پھر مرتے وقت اللہ تبارک و تعالی آزادی کا مزدہ سنائیں گے. فرشتے کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ خوشخبری موت کے وقت میں سنائی جائے گی اگر پابندیوں کے ساتھ چلیں گے. اس لیے اپنے ساتھیوں میں سے کسی سمجھدار پرانے ساتھی کو ذمہ دار بنا کر ان کی ماتحتی میں اپنے 24 گھنٹے کا ایسا نظام بنے جس کے اندر میں ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو. ہمارا ہر آنے والا ساتھی اپنے اندر میں دعوت کا مزاج پیدا کرے. ہاں ہمارے پاس ایک اچھا خاصا مجمع اپنا وقت لے کر آتا ہے، وقت کو ضائع نہ کرے. یہ نہ سمجھے کہ یار چلو یہ تو نیا آدمی ہے، نہیں، بیچارہ غیر مانوس بستی میں سے یہاں آیا ہوا ہے. ہم اگر وہاں جاتے ہیں تو ایک اچھا موقع نہیں ہوتا جہاں گھنٹہ بھر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی ذہن سازی کی جائے. اب اس کو موقع ملا ہے، اب اس کو چائے پلا کر، ہم اس کو تھوڑا سا ناشتہ کروا کر اپنے پاس بٹھا کر آتے جاتے کھانے کی لائن میں کھڑے ہیں، لیکن لائن میں کھڑے ہیں بیکار ایران توران کی باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے بغیر ہم اپنے ایسے ساتھی کو تلاش کریں جو غیر مانوس مستی آیا ہوا ہو اور اس کا دعوت کے اعتبار سے ذہن بنائے. ہاں ایمان کو، آخرت کو، موت کو، حشر کو، نشر کو، پلسرات کو، جنت کو، جہنم کو بولا جائے، اس کو سنا جائے. اتنا بولا جائے کہ آنے والا نوارد ہمارے اس مجمع میں گویا اجنبی آیا تھا، اس کے کان دین کی باتوں سے ناآشنا تھے، لیکن اجتماع کے بعد جب وہ اپنے مقام پر پہنچے گا اب وہ نماز کی پابندی کرنے والا بن گیا. ہاں 20 سال گزر گئے تھے، 30 سال گزر گئے تھے، مسجد کا دروازہ اس خدا کے بندے نے نہیں دیکھا تھا، لیکن ہماری دعوت پر، ساتھیوں کی محنت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہنچایا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اس کا انفرادی طور پر ذہن بنانا شروع کریں، ذہن سازی کرنا، دعوت کی فکر دلانا، ایمان کے مذاکرے کرنا، ایمان کی باتیں کرنا، موت کے بعد کی زندگی کو کھولنا. دنیا کی ایران توران کی باتیں کرتے کرتے زمانہ گزر گیا جس کے نتیجے میں دنیا کی بڑائی، دنیا کی عظمت دلوں میں آ گئی. اب ہم آخرت کی باتیں کرنے والے بنے. دنیا تو سب جانتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. ظاہری دنیا کی چمک دمک تو خوب جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہے. ہم موت کے بعد آنے والی زندگی کو اس کے سامنے بیان کرنے والے بنے جس کو نبیوں نے بیان کیا ہے. ہمارا کام سب سے پہلے دعوت کا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی محنت کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے تھے. 3 چیزیں نبیوں کے اندر میں تھی. ایک تو اندر میں فکر. ہاں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات میں بتایا دائم الفکر متواصل الاحزان، ہمیشہ فکر مند، ہمیشہ غمگین رہ رہے ہیں ایک کے بارے میں. کوئی انسان دنیا کا بے قیمت نہیں ہے. ہم تو محنت کرنے والے بنے کہ دنیا کے کروڑوں انسان جو ہے سب کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر لا کر جہنم سے بچا کر اللہ تعالیٰ سب کے لیے جنت میں جانے کے دروازے کو کشادہ فرما دے اور راہ حق پر اللہ تعالیٰ ان کو جما دے. اور اس کے لیے اپنی ذات سے اپنے آپ کو دین سے منور فرما کر، متدین ہو کر، متشرع بن کر، شریعت اور سنت پر اپنے آپ کو پابند بنا کر ہم اس کی محنت کرنے والے بنے. ایک انسان صحیح راستے پر کیسے چلنے والا بنے. یہ ایک فکر تھی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی. اسی فکر میں اپنے آپ کو بھلاتے تھے. ہاں ایسا فکر جو ہمیں بھلا دے،
تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو فکر کا ایک وافر حصہ عطا فرمایا تھا، جن کو آپ نے اپنے گھر والوں کے سامنے فرمایا تھا کہ اگر یہ فکر جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر یہ تیرے اندر بھی منتقل ہو جائے، اس چھت کے نیچے رات کو یعنی الٹنے پلٹنے والے، آلوٹنے والے ایک نہ ایک کے بجائے دو ہو جائے، ہاں لوٹنے والے ایک کی بجائے دو ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا فکر تھا، ہمارے اندر میں بھی یہ فکر ہو، میرے خطے میں مجھے جتنا خطہ دیا گیا ہے، جو گالے مجھے دیے گئے ہیں، ان گالوں میں آنے والا کوئی مسلمان دین کی فکر لیے بغیر واپس نہ جائے۔ ہم اپنے ساتھیوں کو ایسا بھرے ان کا ذہن سازی کرے کہ ہمارا خطے وار جماعت کا ہر ساتھی 50 ہو تو 50 میں کے 50 ساتھی ہر ساتھی کے اندر میں اس کا فکر پیدا ہو جائے کہ آنے والے ہر ساتھی کی ذہن سازی کرنے والے بنے اور ایسا فکر منتقل کرنے والے بنے کہ آئندہ وہ اپنی زندگی کے اندر میں دعوت کے فکر کے ساتھ جینے والا بنے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک یہودی کا بچہ آیا کرتا تھا، چند دن حاضر نہ ہونے پر آپ نے صحابہ سے فرمایا وہ بچہ نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بیمار ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر، یہودی کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا تو بچہ بیمار تھا اور بیماری کے آخری کنارے پر تھا۔ آپ نے بچے کو دیکھ کر فرمایا قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے۔ تو بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اطع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ بچے نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ کلمہ پڑھ کر اس کی روح نکل گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے ایک ننھی سی جان کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ ہمارے اندر میں یہ فکر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر، اتنا فکر تھا کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے، فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنے آپ کو اس فکر میں ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ کیوں راہ راست پر نہیں آ جاتے۔ اس لیے دوستو ہمارے اندر میں ایک فکر ہو، دوسرا ہمارے اندر میں محنت ہو، دن رات نہ دیکھے یہ رات ہے یا دن ہے، اجتماعی عمل سے فارغ ہو کر ہم ہر آن ہمارے اندر میں یہ فکر سوار ہو جائے، ایسی تدبیر اختیار کرنے والے بنے کہ ہمارے خطے میں آنے والا کوئی ساتھی فکر لیے بغیر، کام کی سمجھ لیے بغیر، عمل کے عزم کو لیے بغیر یہاں سے نہ جائے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، دن میں تھکانا، رات میں تھکانا، ارے آرام کا موقع بہت سا مل جائے گا بعد میں، اور خوب ہم نے آرام کیا، کم از کم 2 راتیں 2 دن ایسے گزر جائے کہ جس کے اندر میں اپنے آپ کو تھکا دے، فکر میں گلا دے اور محنت میں تھکا دے، اور پھر راتوں میں اٹھ کر دعاؤں میں اللہ ہمیں رولا دے۔ ہاں، اور پھر ہماری دعائیں اللہ کے وہاں زود اثر بنے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں میں قبولیت پیدا فرما کر اللہ آسمانوں سے ہدایت کا فیضان کریں گے۔ اس لیے ہمارے خطے میں اس بات کی محنت کرنے والے بنے کہ ہمارے ہر ساتھی کا ذہن دعوتی بنے، اور اپنے 24 گھنٹے کے ہر وقت کو دعوت کے اندر میں استعمال کرنے والا بنے۔ انفرادی اعمال کے وقت میں انفرادی اعمال، باقی اجتماعی عمل کے موقع پر ہمیں یہاں سے بلایا نہ جائے، بھائی آ جاؤ، بھائی آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ ہم تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم ہمارے خطے کے اندر میں بغیر آواز کیے نماز سے فارغ ہو کر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا اشارہ کرے۔ اٹھنے سے پہلے اگر ہم نے ہمارے ساتھی کو تھوڑا کندھے پر بیٹھ کر سرا اشارہ کر دیا، وہ انشاءاللہ قریب ہونے والے بنیں گے۔ ہم خود بھی آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے۔ اگر ہماری یہ خطہ وار جماعتیں، نوساری کی 16 خطہ وار جماعتیں اور بلسار کی جماعتیں، یہ ساری خطہ وار جماعتیں اگر مجمع جوڑنے کے اعتبار سے فکر مند ہو گئی تو باہر ہمارا کوئی ساتھی چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد ہمارا مجمع یہاں اطمینان سے جڑا ہوا ہو۔ ہاں، آنے والا مجمع غفلت کے ماحول سے آیا ہے، لیکن اگر خطہ وار جماعت اس کا فکر کرنے والی بنے گی تو انشاءاللہ ان کی غفلت دور ہو جائے گی، اطمینان سے بیٹھیں گے، سنیں گے۔ جب سنیں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کے لیے دروازہ کھولے گا۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ ساتھی سننے والے بنے،
عظمت کے ساتھ ساتھی سننے والے بنے، اس لیے ان کو متوجہ کرنا۔ اور ہمارے ساتھی بکھرے ہوئے اس کے اندر میں بیٹھے، اگر کوئی ساتھی غفلت میں ہو تو اس وقت میں ذرا تھوڑا سا دھیان دلا دینا، متوجہ کر لینا، تاکہ ہمارا وہ غفلت والا ساتھی بھی اطمینان کے ساتھ، وہ دھیان کے ساتھ سننے والا بنے۔ سننے کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کا دروازہ اس کے لیے کھولیں گے۔ اس لیے ہماری خطہ وار جماعت اس کی فکر کرنے والی بنے۔ اور اس کے علاوہ دعوت کے ساتھ ساتھ ہماری خطہ وار جماعت کے تمام گالوں کے اندر میں جتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں، ہمارا ہر ساتھی ذکر و عبادت میں لگا ہوا، اجتماعی عمل کے موقع پر اجتماعی عمل میں جڑنا اور اپنی ضروریات کو سلوٹوں میں پورا کرنا۔ یہ نہیں کہ وضو کرنے کے لیے جانا ہے اور اسی میں آدھا گھنٹہ لگا دیا، چائے پینے کے لیے جانا ہے اور اسی میں پونا گھنٹہ لگا دیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چلو یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، نہیں، اپنی ضرورت کو پورا کر کے فوراً آ جانا۔ جیسے ہمارے گھر میں ایک ٹوائلٹ باتھ روم بنا ہوا رہتا ہے، وہ ضرورت کے لیے رہتا ہے۔ آدمی اگر اس کے اندر میں جاتا ہے تو ٹوائلٹ باتھ روم کی ضرورت سے پورا ہو کر فوراً باہر نکل آتا ہے، وہاں اطمینان نہیں کرتا، بیٹھتا نہیں ہے، آرام نہیں کرتا۔ ویسے ہی گویا اپنی ضرورت کے پورے کرنے کے بعد سیدھے ہمارے خطے میں آ جائے اور یہاں آ کر اپنے آپ کو انفرادی اعمال میں لگائے۔ ایسا ماحول بن جائے کہ غفلت میں سے آنے والا کوئی ساتھی ہماری مجلس میں آئے تو وہ بھی اللہ اللہ کرنے والا بن جائے، وہ بھی نماز پڑھنے والا بن جائے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے، وہ بھی سیکھنے سکھانے کی مجلس میں جڑنے والا بن جائے۔ ہاں، ایسا ذکر و عبادت کا ماحول قائم کرے۔ اجتماع ہمارا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اجتماع کے موقع پر بھائی آپ کی آج کی قرآن پاک کی تلاوت، بھائی اجتماع تھا اس لیے چھوٹ گیا، نہیں، اجتماع اس لیے نہیں تھا کہ ہمارا انفرادی عمل چھوٹ جائے۔ اجتماع تو اپنے عمل کو مزید مستحکم مضبوط بنانے کے لیے اور عمل میں ترقی کے لیے ہے۔ جتنا تھا، جس سطح پر تھے، اس سے آگے بڑھنے کے لیے ہے۔ جتنا کر رہے تھے اس سے ہم آگے بڑھنے والے بنے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہمارے اجتماعی اعمال ہماری تربیت کے لیے ہے اور انفرادی اعمال ہماری ترقی کے لیے ہے۔ ہماری ترقی ہماری انفرادی اعمال کے ذریعے سے ہوگی۔ ہمارا قرآن پاک کی تلاوت کا پارا نہ چھوٹے۔ اگر ایک پڑھتے ہیں تو روزانہ پڑھنے والے بنے، 3 پڑھتے ہیں تو روزانہ پڑھنے والے بنے۔ روایت نے فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ، کہ بہترین عمل وہ ہے جس پر دوام کیا جائے، جس پر پابندی کی جائے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا، روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال تک کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ان کی تکبیر اولا فوت ہوئی ہو۔ اور تکبیر اولا کی بات نہیں، 40 سال تک کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ وہ مسجد میں اذان ہونے کے بعد پہنچے ہو۔ ہمیشہ 40 سال تک اذان سے پہلے مسجد میں چلے جاتے تھے اور وہ زیتون کے تیل کی تجارت کرتے تھے۔ تاجر بیپاری آدمی تھے، لیکن کرنے کو ٹھان لیا تو ایسے 40 سال گزر گئے، کیا کیا حالات نہیں آئے ہوں گے، لیکن کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ان کا یہ عمل چھوٹ گیا ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ فرماتے ہیں جب سے میں نے سیدنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تسبیح فاطمہ کے پڑھنے کا معمول سنا، ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنا ہے، جب سے میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، آج تک کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی نماز کے بعد میرا یہ عمل چھوٹ گیا ہو۔ پوچھنے جن سے بتایا جا رہا تھا، انہوں نے پوچھا اے امیر المومنین، آپ کے ساتھ تو آپ کے زمانے خلافت میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے، جنگ جمل، جنگ صفین کے واقعات پیش آئے۔ ہاں، جنگ جمل، جنگ صفین کے موقع پر بھی میرا یہ عمل نہیں چھوٹا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل میں استحکام اور دوام نصیب فرمائے، ہمارا کوئی عمل ناغا نہ ہو۔ اگر تسبیحات رہ جائے اجتماعی عمل کی وجہ سے، ہماری تسبیحات وقت پر نہ ہو سکے، ہم رات کو سونے سے پہلے اپنے چھوٹے ہوئے تمام معمولات کے پورا کرنے کا اہتمام کرے۔ وقت ہے تو جو وقت جس عمل کے لیے دیا گیا ہے، اس عمل کے وقت میں اس عمل کو کرنے کا اہتمام کرے، گویا ہمارے خطے کے اندر میں ذکر و عبادت کا ماحول قائم ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے خطے کے اندر میں ہر پڑھے لکھے ساتھی کی
ایک ناواقف ساتھی کے ساتھ ایسی جوڑی بن جائے کہ ایک دوسرے کا قرآن ٹھیک کرنے والے بنے، ایک دوسرے کی نماز ٹھیک کرنے والے بنے، ایک دوسرے کی اتحیات ٹھیک کرنے والے بنے۔ آج تک 30 سال گزر گئے، سورہ فاتحہ بچپن میں پڑھی تھی وہی پڑھتے جا رہے تھے، اور اس کے اندر میں ایسی غلطیاں تھی جن غلطیوں کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور بیچارہ 30 سال تک نماز پڑھتا رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ میں تو نمازی ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب کسی مولوی صاحب کو سنایا تو پتا چلا کہ میری سورہ فاتحہ میں تو ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا رہا نماز ہو گئی اور میری نماز نہیں ہوئی۔ تو اب وہ اس کے اندر میں سیکھنے کا ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ 3 دن کے اندر میں اپنی نماز سیکھ کر جانے والا بنے۔ ہاں، اپنے ساتھیوں کے اندر میں سیکھنے سکھانے کا ایسا جذبہ پیدا کرے کہ وہ ہر عمل کو اپنے پڑھے لکھوں سے جاننے اور سیکھنے کی تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں ایسا جذبہ پیدا فرمایا تھا سیکھنے سکھانے کا کہ ایک زمانے میں، ایک وقت میں مدینہ منورہ میں، مدینے کی چراگاہ میں بچے تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، نشانے بازی کی مشق کر رہے تھے، اور دن میں ایک عمل، ایک آسمانی نظام میں تبدیلی آئی، سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا تو بچوں نے کھیلنا چھوڑ دیا اور سیدھے دوڑے ہوئے مسجد نبوی میں آئے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا عمل کرنے کی تعلیم دیتے ہیں؟ سیکھنے کے لیے اپنا کھیل چھوڑ کر مسجد میں آئے، بچوں میں یہ جذبہ پیدا ہو چکا۔ اللہ کرے میرے دوستو، اجتماع میں آنے والا ہمارا نووارد، ہمارا اجنبی غیر مانوس آدمی، ہمارے ہر ساتھی کے اندر میں سیکھنے سکھانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہاں آ کر ہم نے اگر ایک مسنون دعائیں ایک وقت میں یاد کر لی اور 5 نمازوں کے بعد 5 دعائیں یاد کر لی، تو یہاں سے جا کر کے ہم 10-12 دعائیں مسنون ایسی سیکھ لیں گے جن کو روزانہ ہمیں عمل کے بعد جس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہمارے ساتھیوں کے اندر میں تعلیم اور تعلم کا جذبہ پیدا ہو، سیکھنے سکھانے والے بنے۔ ہمارے سکھانے والے ساتھی سیکھنے والے کے سیکھنے کو بوجھ نہ سمجھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سچوں کے سچے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سچی زبان سے فرمایا ہے، دنیا والے کسی کو بڑا سمجھے، اچھا سمجھے، کوئی لکھ پتی کو، کوئی کروڑ پتی کو، کوئی ارب پتی کو، کوئی بنگلے والے کو، کوئی زمین والے کو، کوئی جائیداد والے کو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ تھی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ گویا اللہ ہی کی بات ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے، سب سے بھلا وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ کیا بگڑ جائے گا ہمارا؟ الحمدللہ رب العالمین، ایک اللہ کے بندے کو سکھانے والے بنے، سیکھنے والا بھی اللہ کے وہاں بڑے مقام والا ہے اور سکھانے والا بھی اللہ کے وہاں بڑے مقام والا ہے۔ اور پھر روایت میں فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکھنے کے فضائل بتائے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم کے حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ ہماری یہ تغودو، ہماری یہ محنت، اس محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، کہ یہ حقیقی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنے والے بنے، خدمت کو سعادت سمجھے، اپنے ساتھیوں کی خدمت کو سعادت سمجھے۔ سردی کا زمانہ ہے، رات کے وقت میں کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، معذور ہے، اس کے پاس سردی سے بچاؤ کا سامان کم ہے،
ہم نے اپنا گرم لحاف اس پر ڈال دیا، اس کو رات میں سکون والی نیند آ گئی۔ ہمیں اگر نیند نہیں آئی، ہم جوان تھے، وضو کر کے ہم نے تہجد کی نیت باندھ لی، اللہ سے مانگنا ہم نے شروع کر دیا، اللہ کو کتنا پیار آ جائے گا کہ یہ میرا بندہ اپنے بھائی پر شفقت کرنے والا، اور یہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو کر میرے سامنے رونے والا۔ اللہ ایسے بندے کو نامراد نہیں کریں گے، اللہ اس کی مرادوں کو ضرور پوری کریں گے۔ اس لیے ہمارے خطے میں ایسے ساتھیوں کو دیکھ کر ہم ان ساتھیوں کی خوب خدمت کرنے والے بنے، اپنی سعادت سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر نہیں، اپنی سعادت سمجھ کر کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری اس خدمت کو قبول کر لیا تو میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ روایتوں میں فرمایا، کسی کہنے والے نے فرمایا، رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہت زیادہ کوانٹیٹی کہ بہت زیادہ عمل کر کے آیا ہے یہ نہیں، یہ کیسا کر کے آیا ہے، کتنا کر کے آیا ہے یہ نہیں، کیسا کر کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیسا عمل یہ بہت پسند ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بازاری عورت کی، ایک کتے کی خدمت کی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کتے، پیاسے کتے پر رحم کر کے اس کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اللہ نے گناہوں سے توبہ کی توفیق بخشی، اس نے توبہ کر لی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے، کتے پر رحم کرنے کے نتیجے میں اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ ختم نبوت والی نسبت پر آنے والے اللہ کے بندے کی خدمت کرنا اگر اللہ کو پسند آ گیا، میرے لیے میرے پاس دوسرا کوئی عمل تو نہیں ہے، میرا کبھی ایک سجدہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، 2 رکعت نماز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو، لیکن اگر کسی بندے کی خدمت میرے رب کو پسند آ گئی، میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے ہم کوشش کرنے والے بنے کہ خدمت کے موقع کو نہ چوکے، تلاش کرنے والے بنے، تلاش کرنے والے بنے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں بوڑھے بوڑھوں کے گھر جا کر، بوڑھیا کے گھر جا کر اس کے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، اس کے گھر میں پانی بھرتے ہیں، اس کے کپڑے دھو دیتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی زمانے میں تفقد کیا اور سوچا میں بھی کوئی ایسا کام کروں جو اللہ کو پسند آ جائے۔ تلاش کرتے کرتے اس بوڑھیا کے گھر پہنچے جس بڑھیا کے گھر میں خدمت ہو چکی تھی۔ حضرت عمر فرمائے گئے اور جا کر کے فرمایا بڑی بھی کوئی خدمت کا کام ہو تو میں کر لوں، کہ وہ تو کوئی اللہ کا بندہ آیا تھا اور گھر میں جھاڑو بھی دے گیا اور پانی بھی بھر گیا۔ کون تھے؟ خلیفہ رسول ہے، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو بکر وہ فرد واحد ہے کہ جن کی جنت کے 8 دروازوں سے مرحبا مرحبا کہہ کر پکارا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جن کی شان میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دیں گے، لیکن اپنے آپ کو محتاج بنا کر ایسے بوڑھیا کی خدمت کر رہے ہیں۔ دوسرے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سویرے چلے گئے تاکہ میں پہلے ہی جا کر خدمت کر لوں، لیکن سویرے جا کر دیکھا تو فجر سے پہلے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے ہوئے تھے اور سارا کام کر کے چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ خدمت کا جذبہ نصیب فرمائے، ایک مسلمان کے کام آنے والا بنائے۔ روایت میں فرمایا اگر کوئی مسلمان کی کسی دنیاوی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 70 ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، جس میں سے ادنا درجہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری اس فضا کے اندر میں، اس پنڈال کے اندر میں ایک طرف دعوت کے اعمال ہو رہے ہو، ایک طرف ذکر و عبادت ہو رہی ہو، ایک طرف تعلیم و تعلم کے اندر میں اپنے آپ کو مشغول کر رہے ہوں، اور ایک طرف ہمارے اندر میں خدمت کا جذبہ پیدا ہو، ایسے ہمارے ساتھیوں کو ترغیب دے کر ان اعمال کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھرنا، ترغیب دینا، تاکہ ہمارے ہر ساتھی کے اندر میں اس کا جذبہ پیدا ہو۔ لیکن ہر ساتھی ہر دل عزیز نہ بن جائے، ہر دل عزیز نہ بن جائے، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، ایسا نہ ہو کہ سب کرنے میں
سب فوت ہو جائے، اس لیے ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کی تخصیص کر لے استقبال کے لیے، کسی کو خدمت کے لیے، کسی کو صف سیدھا کرنے کے لیے، نماز کے اوقات میں کسی کو تکبیر کے لیے تعین کر لے۔ ہو سکتا ہے مائکرو فون خراب ہو جائے، یہ تو الیکٹرانک چیز ہے، نماز کے دوران خراب ہو گئی تو نماز کا مسئلہ ہے، اس لیے ہمارے ایسے اچھی طرح صحیح تکبیر کہنے والے ایسے ہمارے خطے میں 2-4 ساتھی کی تعین کر لی جائے کہ اگر مائک بند ہو جائے تو اس صورت میں مائک امام صاحب کی آواز پیچھے تک پہنچانے کے لیے تکبیر کہہ لے۔ ہمارے ساتھیوں میں اس کی تعین کر لی جائے۔ ہمارے ساتھیوں میں ہمارے تعلیم کے حلقے لگیں گے تو تعلیم کے حلقوں میں 2-2 ساتھی اور ہو سکے تو 4-4 ساتھی، اس لیے کہ اگر ہمارے خطے میں 50 60 70 آدمی بیٹھے ہیں اور اگر بڑھ گئے ساتھی، مجمع بڑھ گیا، ماشاءاللہ ہر جگہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اگر مجمع بڑھ گیا تو اب 60 70 ساتھیوں کے اندر میں تو آواز پہنچے گی، اس سے زیادہ ساتھی بڑھ جائیں گے تو پڑھنے والے کا گلا بیٹھ جائے گا، وہ بیچارہ آواز نہیں پہنچا پائے گا۔ تو ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی دیکھے کہ مجمع بڑھتا جا رہا ہے، دوسرے 2 پہلے سے تعین کیے ہوئے ساتھیوں کو الگ سے بٹھا کر ہمارے خطے میں تعلیم کے 2 حلقے لگا لیے جائے، 2 حلقوں کی آواز ایک دوسرے سے ٹکرائے نہیں، اس لیے اپنے ساتھیوں میں سے 2-4 ساتھی تعلیم کے لیے، ایسے جو کتاب صحیح پڑھنے والے ہوں، اردو صحیح پڑھنے والے ہوں، فر ایسا پڑھے کہ نہ وہ خود سمجھے اور نہ دوسرے سمجھے، ایسا نہ ہو، بلکہ حدیث پاک کو ایک مرتبہ پڑھ کر ساتھیوں کو متوجہ کرے۔ بھائی ماشاءاللہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ پھر اس کے بعد دیکھو ایک مرتبہ میں ذرا اور پڑھتا ہوں، غور سے سنو، تو دوبارہ اس کو ساتھیوں کو متوجہ کرے، اس طریقے سے سہبارہ متوجہ کر کے ایک حدیث کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھے، اس کے فائدے کو 1 مرتبہ پڑھے، اپنی طرف سے بیان نہ کرے۔ جو حدیث کی تشریح کرنی ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فائدے کے عنوان سے اس کی تشریح فرما دی ہے۔ اگر تشریح میں کوئی شبد کوئی لفظ ایسا ہے جس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے، کوئی مشکل اردو لفظ ہے تو اس کو آسان اردو کے اندر میں مجمع کو سمجھا دے، اپنی طرف سے بیان نہ کرے، جو کتاب کے اندر میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھتے رہے۔ ہمارے ساتھی، ہمارے خطہ وار جماعت کے ذمہ دار ساتھی، تعلیم کے حلقے کے ذمہ دار ساتھی، تھوڑا سا قرآن پاک کے فضائل میں سے پڑھ کر اپنے ساتھیوں پر نظر ڈال کر کچھ پڑھے لکھے ساتھیوں کو کھڑا کر کے ان کے ساتھ 4-4 5-5 ساتھیوں کا حلقہ بنا کر قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ قائم کرے۔ یہ پڑھنے پڑھانے کا نہیں، یہ سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے۔ ہمارے جس ساتھی کے اندر میں قرآن پاک کے اعتبار سے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہے، زبان روبرو نہ ٹوک دے، آپ اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، نہیں، اس کو یوں سراہے ماشاءاللہ اچھا پڑھ لیتے ہو، لیکن 2-4 اگر غلطیاں تھوڑی سی ہیں وہ بھی اگر دور ہو گئی تو بہت بہترین قرآن یافتہ ہو جائے گا۔ ایسا کرو، ہمارا یہ حلقہ جب پورا ہو جائے، ہمارے مولوی صاحب ہیں، فلاں قاری صاحب ہے، آپ ان کے پاس بیٹھ کر تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ محنت کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گی، اس کو احساس ہو جائے گا نہیں مجھے ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ وہ اپنے کھانے سے پہلے، اپنی چائے سے پہلے اپنے قرآن پاک کو ٹھیک کرنے کا اس کے اندر میں جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے۔ اس طریقے سے کسی کو تانا نہ دے بلکہ اس کو ترغیب دے کر سیکھنے سکھانے کا جذبہ اس کے اندر میں پیدا کرے۔ پھر ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھے اور متوجہ ساتھیوں کو کرتے رہے، اور پھر اخیر میں ہمارے ساتھی 6 صفات کے دائرے میں رہ کر 6 صفات کی بات کرے اور پھر اخیر میں تشکیل کرے۔ ہاں، ہمارے ہر عمل میں اخیر میں تشکیل ہے۔ آنے والا مجمع بہت سا ایسا بھی آیا ہوگا جو صرف شرکت کے لیے آیا ہے، لیکن بار بار ان کے سامنے دعوت کی بات آتی رہی، دعوت کے تقاضے آتے رہے اور تشکیل ان کے سامنے ہوتی رہی، تو کیا بعید ہے کہ ہمارا شرکت کرنے والا مجمع انشاءاللہ یہیں سے اللہ کے راستے میں نکلنا والا بنے گا، اور انشاءاللہ جتنی جماعتیں بن کر تیار ہوئی ہے اس سے زیادہ بلکہ اس سے دگنی جماعتیں ہمارے مجمع میں سے نقد بن کر کے تیار ہوگی۔ لیکن اس کا انحصار، اس کا مدار ہمارے خطہ وار جماعت کی بیداری پر ہے۔ اگر ہم جاگتے رہے تو آنے والا مجمع جاگتا رہے گا، اور اگر ہمارے ساتھی سو
سو گئے, غفلت میں وقت گزار دیا, تو آنے والا مجمع بھی بیچارہ غفلت میں آیا ہوا ہے, اس کا وقت بھی گزر جائے گا. آج گزر گئی ہے, کل بھی گزر جائے گی, پرسوں بھی گزر جائے گی, اور تیسرے دن ہماری دعا ہو کر روانہ ہو جائیں گے. پھر پتہ نہیں یہ موقع ہمیں کب نصیب ہو. اس لیے اپنے وقت کی قدردانی کرتے ہوئے اس چیز کا اہتمام کرنے والے بنے. ہمارے ساتھیوں میں سے کچھ ساتھیوں کو حراست چوکیداری کے لیے بھی طے کر لیں. ہاں دیکھو, اجتماع میں شرکت کرنے والا چوری نہیں کرتا, لیکن کبھی کبھار کوئی چور بن کر اجتماع میں آ جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو چوکن نہ رکھے. ہاں, ہمیشہ اپنے آپ کو چوکن نہ رکھے, اور اگر ہمارے ساتھی جو حراست والے ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے رہیں گے, ہمارے بقیہ ساتھی انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ آرام کے وقت میں آرام کریں گے اور عمل کے وقت میں عمل میں جڑیں گے. ہمارے ساتھیوں میں سے کچھ ساتھیوں کو مجمع جوڑنے کے لیے بھی طے کر لیے جائے, تاکہ وہ ساتھی ہمارے خطے کے اندر میں مجمع کو جوڑنے کی فکر کرنے والے بنے. ایک مجمع جوڑنے والی ہماری جماعت تو وہ ہوگی جو ہمارے پنڈال سے باہر کی ہوگی. جو مجمع باہر چلا گیا ہے ان کو اندر لائیں گے, لیکن ہماری ہر خطہ وار جماعت کے اندر میں ہمارے مجمع جوڑنے کے لیے ساتھی کا تعین کر لیا جائے, تاکہ وہ ہمارے خطے میں وہ پچھلے کنارے سے مجمع کو آگے بڑھاتے ہمارے یہاں آگے تخت کے قریب میں مجمع کو لانے والے بنے. اگر اس طریقے سے یہ اعمال انشاءاللہ ہوتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے گا, اور اللہ تعالی ہمارے لیے بننے کا ذریعہ بنائے گا. یہ ایک بننے کا میدان ہے. عمومی اجتماع عمومی ہدایت کے دروازوں کو کھولتا ہے. اس لیے عمومی اجتماع کے اندر میں آنے والا ہمارا مجمع ایک فکر کو لے کر کے جائے, ایک ذمہ داری کے احساس کو لے کر کے جائے گا, تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑی خیر کا ذریعہ بنے گا. اس لیے ہماری تمام جماعتیں جتنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے, یہ ساری کی ساری جماعتیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے. ہمارے ذمہ دار ساتھی یہاں آئیں گے انشاءاللہ, اور آپ حضرات کی ترتیب بنائیں گے, کیا ترتیب بنانی ہے, کیسے بنانی ہے. جس انہماک توجہ کے ساتھ آپ حضرات ابھی تک بیٹھے تھے, ماشاءاللہ اخیر تک آپ حضرات بیٹھیں گے, اور جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہے ان کے مذاکرے کر کے جن عملوں کے لیے ساتھی طے کرنے ہیں ان عملوں کے لیے ساتھیوں کو طے کر لیا جائے اور یہاں پرچہ پہنچا دیا جائے. خطہ وار جماعت کے ذمہ دار ساتھی, اس کا نام, اس کے موبائل نمبر کے ساتھ, اور ہمارے تعلیم کے لیے کون ذمہ دار ساتھی رہیں گے ان کے موبائل نمبر کے ساتھ یہاں تخت کے ذمہ داروں کے پاس پرچہ پہنچا دیا جائے, تاکہ تخت کے ذمہ دار آئندہ کل تعلیم کے اوقات میں دیکھیں گے. اگر کوئی حلقہ نہیں لگا ہوا ہے تو اس خطے کے اندر میں رابطہ کر کے اس میں بھی تعلیم کا حلقہ قائم کرنے کی فکر کرنے والے بنے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.